اب ہم آتے ہیں ایڈٹ مینیو میں فائنڈ کی کمانڈ کی طرف. فائنڈ اینڈ ریپلیس. فائنڈ اینڈ ریپلیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی آبجیکٹ کو فائنڈ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا آبجیکٹ بھی ریپلیس کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل آپ کو ایک ریکٹینگل ہے, کافی زیادہ ریکٹینگل ہے, یا ایک ریکٹینگل آپ نے ابھی بنایا تھا لیکن آپ کو مل نہیں رہا اور آپ اس کو ڈائریکٹ یہاں سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے آتے ہیں فائنڈ آبجیکٹ, یعنی کسی بھی آبجیکٹ کو تلاش کرنا. پریکٹیکل طور پہ میں نے دو قسم کے آبجیکٹ یہاں پہ آپ کے سامنے ڈرا کر کے لائے ہوئے. دیکھیں کیا کہتے ہیں, فائنڈ ود بگننگ سرچ نیو. کہتے ہیں نیو سرچ آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی پرانی کوئی, تو سمپل ہم نیو سرچ ہی استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اب اس کے بعد آپ کو کیا تلاش کرنا ہے. ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ریکٹینگل نظر نہیں آ رہا ایگزامپل کے طور پہ. کلک کرو ریکٹینگل. نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. یہ آپ کے پاس 4-5 ریکٹینگل ہیں جو آپ نے ڈرا کیا, آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں تو جیسے ہی فائنڈ نیکسٹ کریں گے دیکھیں آپ کو دوسرا ریکٹینگل فائنڈ کر کے دے گا, تیسرا, چوتھا. ایڈٹ سرچ. تو ایڈٹ سرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریکٹینگل جس کو تلاش کرنا تھا آپ نے تلاش کر لیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایلپس ٹول کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. ایڈٹ سرچ پہ آ جائیں, ادھر سے چیک ہٹا کے ایلپس سے کلک کریں. نیکسٹ نیکسٹ فنش. فائنڈ نیکسٹ فائنڈ نیکسٹ. تو دیکھیں آپ اس طریقے سے مختلف جتنے بھی آبجیکٹس ہوں جو آپ نے یہاں پہ ڈرا کیے ہوں آسانی کے ساتھ آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. پریویس فائنڈ, نیکسٹ فائنڈ, تمام آپ کو ڈسپلے کرتا ہے. رائٹ. اس کے بعد آتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے ایک ٹیکسٹ لکھا ہے, میں کسی ٹیکسٹ کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تو آبجیکٹ تھا جس کو ہم نے آبجیکٹ کا آپشن تھا جس کی وجہ سے ہم آبجیکٹ کو تلاش کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کسی ٹیکسٹ کو فائنڈ کروں, تلاش کروں. فائنڈ ٹیکسٹ. فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ایک نام لکھا ہوا تھا کاسموس, میں کاسموس کو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ. دوبارہ نیکسٹ کرتا ہوں. اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی دوسرے نام کا کاسموس یہاں پہ لکھا ہے یا کاسموس کی طرح کا کوئی دوسرا نام کاسموس لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اینڈ آف ڈاکومنٹ ریچ, کیونکہ ایک ہی دفعہ میں کاسموس یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو کاسموس میں نے لکھا ہے اس کو چینج کر دوں یعنی ریپلیس کر دوں, اس کی جگہ کسی دوسرے ٹیکسٹ کو لے آؤں. ایڈٹ میں فائنڈ اینڈ ریپلیس, ریپلیس ٹیکسٹ. یعنی آپ فار ایگزامپل میں یہاں پہ آتا ہوں کچھ اور نام فائنڈ کرتا ہوں, سلمان, اس کو میں ٹیکسٹ کو فائنڈ کیا. اب دیکھیں جیسے آپ فائنڈ کرتے ہیں وہاں پہ وہی ٹیکسٹ جو ہے ہائی لائٹ ہو کے سلیکٹ ہو کے آپ کو نظر آتا ہے. میں اس کی جگہ لکھنا چاہتا ہوں کیسر رحمان, تو آٹومیٹکلی آپ اس کو جسٹ ریپلیس کر دیں تو وہی کاسموس جو ہے وہ کیسر رحمان کے نام میں چینج ہو جائے گی. دیکھیں وہی سلمان کا نام کس میں چینج ہو گیا, کیسر رحمان کے نام پہ. تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو فائنڈ کر کے چینج کر سکتے ہیں, ریپلیس کر سکتے ہیں, اس کی جگہ کوئی دوسرا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس کا انٹروڈکشن اور اس کا کام. اس کے بعد آتے ہیں انسرٹ انٹرنیٹ آبجیکٹ. انسرٹ انٹرنیٹ آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ انٹرنیٹ کے لیے کوئی چھوٹی موٹا پیج بنانا چاہتے ہیں, کوئی سائٹس کے لیے, کوئی ویب سائٹ کے لیے پیج بنانا چاہتے ہیں, اس میں آپ کو کسی آبجیکٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں, تو یہاں پہ آپ آبجیکٹ لگا سکتے ہیں. جسٹ آبجیکٹس ہیں, اس میں آپ کو چینجز نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں بٹنز وغیرہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں اچھا بٹنز میں ایک بات یاد رکھیں, بٹن کو آپ کلک کر کے یہاں ڈرا کر دیں لیکن آپ اس کو کھینچ کے بڑا نہیں کر سکتے, یعنی اس کا سائز بڑا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک صورت آپ کے پاس ضرور ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں تو اس کی بٹن یہاں پہ لکھا ہوا ہے بٹن, یہ دیکھیں اس کی ویلیو جب آپ کلک کریں تو آٹومیٹکلی آپشن میں اس کی ویلیو ہوتی ہے بٹن. یہاں پہ آپ لکھیں تو جتنا ٹیکسٹ آپ لکھیں گے اسی ٹیکسٹ کے حساب سے آپ اس بٹن کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. انٹر کر دیں, جتنا ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہوگا اتنا یہ بٹن بھی بڑا ہو گیا. دیکھیں 4 کر کے زوم کر کے دیکھ لیں. دیکھیں نارمل شفٹ F4 واپس حالت میں. تو مطلب یہ ہے کہ اس بٹن کو آپ اس صورت میں بڑا کر سکتے ہیں جب آپ اس بٹن کے اوپر کوئی ٹیکسٹ لا دیں. یہ دیکھیں ریڈیو بٹن, ٹیکسٹ بٹن, ایڈٹ ٹیکسٹ, ڈراپ مینیوز, پاپ اپ مینیوز وغیرہ بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. دیکھیں جسٹ آبجیکٹ کے ذریعہ آبجیکٹ کی اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کچھ ایڈیشن چینجز نہیں کر سکتے. ریپیٹ کر دیں, آپ ایک وزٹنگ کارڈ بنانا چاہتے ہیں اس بندے کے لیے جو ویب ڈیولپمنٹ سائٹ سے تعلق رکھتا ہے, تو آپ کارڈ میں ایز آبجیکٹ استعمال کر کے رکھ سکتے ہیں جس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی ویب ڈیولپمنٹ میں یہ پاپ اپ مینیوز وغیرہ یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, یا بٹن وغیرہ یا چیک باکسز یا ریڈیو بٹن وغیرہ استعمال کی جاتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم انسرٹ نیو آبجیکٹ کی طرف. تو انسرٹ نیو آبجیکٹ کی ڈیفینیشن پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انسرٹ نیو آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک ٹیکسٹ, یا میں چاہتا ہوں آسان ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کورل ڈرا میں فوٹو پینٹ کا کام کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں اس میں پینٹ کرنا چاہتا ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ کورل ڈرا میں آپ کے پاس کوئی ایسا پین یا پینسل موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کوئی پینٹ وغیرہ بنا سکیں, کوئی کام کر سکیں. تو انسرٹ نیو آبجیکٹ آپ کو یہ
सहूलत मैसर करता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर में से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप कोरल ड्रा में ओपन करना चाहते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक करते हैं इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, अब देखें ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट टाइप्स में आप तमाम के तमाम वो सॉफ्टवेयर देख सकते हैं जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होते हैं। देखें तमाम के ऑप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। मैं आता हूं फॉर एग्जांपल मैं पेंट में काम करना चाहता हूं तो पेंट के लिए हम बिटमैप इमेज इस्तेमाल करते हैं। इसको ओके कर लें तो ऑटोमेटिकली देखिए कोरल में भी आपको फोटो पेंट यानी पेंट प्रोग्राम के मेन्यूज और टूल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। देखें वही कोरल देखें ऊपर नजर आ रही है, ये देखें कोरल आपको नजर आ रही है। इसी के अंदर देखिए किस चीज के मेन्यूज पड़े हैं, पेंट के मेन्यू। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कलर देना चाहता हूं, देखिए नीचे आपको कलर बॉक्स भी नजर आ रहा है, ये देखें कलर चेंज करना है, बॉर्डर लेके कलर चेंज कर दें। देखें दोबारा कलर चेंज करता हूं, इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं, डबल क्लिक करें दोबारा, यहां से सेलेक्ट करके मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं, यहां पे आ जाए सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर लें। अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लिख देता हूं यहाँ पे, हमाद लिख दिया मैंने। हाँ आप इस गैलरी को भी कलर दे सकते हैं। देखिए उसके बाद मैं चाहता हूं कि बस जो मैंने एडिटिंग करनी थी, जो पेंट में काम करना था वो कर लिया, तो इस एरिया से बाहर आके यहाँ पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो पेंट के जितने भी ऑप्शन है वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं एडिट में, तो देखें इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपने नीचे देखा होगा तो बिटमैप इमेज भी इसके साथ ओपन हो गया है। तो एडिट का मतलब है कि दोबारा आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट कर दें, वही पेंट के मेन्यू टूल आपको दोबारा दे देगा। आगे कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर दें, ये देखें दोबारा के बाहर क्लिक कर दें। उसके बाद आते हैं एडिट। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कहते हैं कि नहीं मुझे ओपन करके दिखाओ कि वाकई ये पेंट में बना है तो ओपन करें तो ऑटोमेटिकली पेंट का प्रोग्राम आपको ओपन करके दे देंगे। देखें बिटमैप में ये देखें पेंट का सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसकी कॉपी को सेव भी कर लेता हूं। अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो इस कॉपी को आप सेव करके भी रख सकते हैं। देखिए डिलीट भी कर सकते हैं, भी ला सकते हैं। आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें जैसे डिस्प्ले, अभी आपको एक छोटा सा आइकन नजर आएगा, देखिए डिस्प्ले आइकन, तो आप इसको आइकन में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए किसी भी आइकन में, राइट। अच्छा उसके बाद आते हैं दोबारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे। क्यों? इसलिए कि ये देखिए लिंक आपके पास ऑफ पड़ा है, तो लिंक उस वक्त ऑन होता है जब इंसर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए आप किसी उस फाइल को, वो फाइल आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए लें जो पहले से बनी हुई रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फाइल बना के रखी हुई है पहले से, पेंट की हो या किसी भी चीज की, तो आप क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पे चले जाएं, क्रिएट फ्रॉम फाइल ब्राउज किया, वो फाइल जो आपने पहले से पेंट में या किसी प्रोग्राम में बना के रखी है, आप उसको यहाँ पे एज अ लिंक ओपन करना चाहते हैं, एज अ लिंक ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं तलाश करता हूँ कि पेंट की फाइल कौन सी है। देखिए बीएमपी फाइल हमेशा पेंट की फाइल होती है, ओपन कर लें, लिंक के जरिए इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। देखिए ये देखिए तो एज अ लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इससे फायदा क्या है, इस पे डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपको ओपन करके देगी पेंट। ये देखिए व्यू करके दे रहा है। एडिट पे आ जाएं, ये देखें ऐसा पैकेज आपके पास ओपन है। ठीक है, तो ये है आपके इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। तो इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता चल ही चुका होगा कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यानी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का काम आप कोरल ड्रा में आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है? देखिए पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करते हैं ऑटोमेटिकली उसकी तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं। देखिए आउटलाइन को राउंड करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ भी मौजूद है एडिट में। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसमें हमें एक फायदा और होता है। देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके कलर वगैरह तमाम चीजें मौजूद हैं। देखें ये देखें स्टाइल वगैरह, ये प्रॉपर्टी है इसकी। देखें कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, यहाँ से भी राउंड कर सकते हैं। देखें डायरेक्ट यहाँ पे कीबोर्ड की वैल्यू लिख दें 50%। ये देखें लॉक ओपन कर दें। देखें अप्लाई के लिए आप लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें बड़ा कर दें, वापस 0 वैल्यू दे दें,
لاک پہ کلک کریں, دیکھیں لاک سے آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آؤٹ لائن بڑھانا چاہتے ہیں, آؤٹ لائن کو کلر بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں کلر نظر آ رہا ہوگا. آؤٹ لائن کا سائز بڑا کرنا ہے, یہاں پہ آؤٹ لائن کا سائز بھی موجود ہے. یہ تمام کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کو ڈیلیٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی گول آبجیکٹ کو یہاں پہ ڈرا کریں, دیکھیں تو آٹومیٹکلی دیکھیں اس کے ساتھ ہی اس کی پراپرٹی چینج ہو جاتی ہے. دیکھیں اوپر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہاں بھی نظر آ رہی ہوگی. تو یہ تھوڑا آسانی کے لیے انہوں نے دیا گیا کہ یہاں سے آپ کلر وغیرہ آؤٹ لائن تمام چیزیں یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, واپس اس کو بند کر دیں. تو یہ تھا پراپرٹی کا انٹروڈکشن. تو اس طریقے سے ہماری دیکھیں ایڈٹ مینیو بھی اختتام کو پہنچی. تمام آپشن میں نے آپ کو بائی ڈیٹیل سمجھا بھی دیے, ان کا پریکٹیکل ورک بھی آپ کو میں نے بتا دیا. امید ہے کہ آپ کو میرا ٹیوٹوریل جو ہے وہ کافی زیادہ پسند آئے گا. ٹھیک ہے, ایک ایک چیز کی وتھ ڈیفینیشن پریکٹیکل میں نے آپ کو کروا کے بتایا.